السلام علیکم لسنر۔ جرم و سزا پر مبنی ایم الیاس کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے روسیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا نام حاکم خان تھا، لیکن نام سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی بیوی کے سامنے اس کی حیثیت ایک غلام سے بھی بدتر تھی۔ وہ اپنی بیوی کے دفتر میں غلامی کرتا تھا، مگر عملی زندگی میں اس کی بیوی ایک حاکم کی باندھی ہو کر رہ گئی تھی۔ حاکم خان پرفضا مقام سوات جا رہا تھا۔ اس کی فلائٹ میں ابھی 1 گھنٹے کی دیر تھی۔ اس نے سنگار میں اس کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ٹائی میں گرہ لگاتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اور پھر وہ اسے صرف ایک ٹوک دیکھتا رہا، جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو اور اس کے طلسم کا اسیر ہو گیا ہو۔ وہ ماضی میں ایسے دیکھتا تھا، اب اسے حال میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی ساجدہ سوٹ کیس میں اس کے کپڑے طے کر کے رکھنے میں مصروف تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے کسی کام کو کرنے میں آد نہیں سمجھتی ہے، اور نہ صرف اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، بلکہ وہ اس کی ہر ضرورت سے اچھی طرح واقف بھی تھی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کے مرغوب کھانے پکاتی تھی، پوری دلچسپی لیتی تھی کہ مزے اور ذائقے میں فرق نہ آ جائے۔ اس بات کی ہر ممکن کوشش نے ساجدہ کو جیسے شیف بنا دیا تھا۔ وہ اس کے کپڑوں پر استری کرتی تھی، کیونکہ کپڑے وہ خود دھو کر سکھاتی تھی۔ نہ صرف جوتوں پر پالش کرتی تھی، بلکہ جوتے موزے پہناتی اور اتارتی بھی تھی۔ ساجدہ کو شوہر کی خدمت کر کے روحانی خوشی ہوتی تھی۔ بات صرف خدمت تک نہیں تھی، بلکہ وہ اس سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو اپنے کاروبار کے سیاہ سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے اپنے دفتر جانا بند کر دیا تھا۔ اگر اسے دلچسپی تھی تو اپنے شوہر، جائیداد کی خرید و فروخت اور شوہر کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکانے سے۔ جب وہ اس کے پکائے ہوئے کھانوں کی تعریف کرتا تو وہ خوشی سے پھولی نہیں سماتی تھی۔ حاکم خان نے اپنی بیوی کا ناقدانہ نظروں سے اس طرح جائزہ لیا جیسے وہ دنیا کی مثالی عورت کو دیکھ رہا ہو، جو تصوراتی ہوتی ہے، خوابوں، کہانیوں اور فلموں میں نظر آتی ہے۔ لگی بندی ڈگر پر چلنے والی عورت جو آج خال خال ہوتی ہے۔ وہ اس سے عمر میں 5 برس بڑی تھی۔ اب وہ 50 برس کی ہو چکی تھی، چونکہ فراغت، آسودگی اور دولت کی ریل پیل تھی، اس لیے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ البتہ اس کے ریشمی گہرے بالوں میں چاندی کے تاروں کا اضافہ ضرور ہو گیا تھا۔ پہلے وہ انہیں رنگ لیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے 10 برس چھوٹی دکھائی دیتی تھی اور اپنی بیٹی کی بڑی بہن لگتی تھی۔ جب اکلوتی بیٹی کی شادی ہوئی تب اس نے اپنے بالوں کا بدلتا رنگ چھپانا بند کر دیا تھا۔ جب حاکم خان نے ساجدہ سے شادی کی تھی تب وہ بے حد پرکشش تھی اور اپنے اندر ایک عجیب اور دل موہ لینے والی جاذبیت رکھتی تھی۔ حاکم خان نے محض دولت اور اپنے روشن مستقبل کی خاطر ساجدہ سے شادی کی تھی۔ ساجدہ نے بھی اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ اسے نہ صرف دولت بلکہ اپنی بے پناہ محبت سے بھی نوازا تھا۔ گزشتہ 4-5 برسوں میں وہ اتنی موٹی بھدی اور بے کشش ہو گئی تھی کہ اسے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب کبھی اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو دل پر جبر کر کے، غیر رسمی اور بے دلی سے، کیونکہ یہ مجبوری، ضرورت اور غلامی کا دستور تھا۔ اسی جھوٹی محبت نے اسے اتنے بلند مقام پر پہنچا دیا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جیسے آسمان کی وسعتوں کو چھو لیا تھا۔ ساجدہ سیدھی سادی اور معصوم عورت ہرگز نہ تھی۔ اگر وہ چالاک و گہری عورت نہ ہوتی تو اس کا کاروبار اس عروج پر ہرگز نہ ہوتا۔ سندھ اور پنجاب کے بڑے شہروں اور کئی گاؤں میں زمینیں اور جائیداد نہ ہوتی۔ اس کے باوجود حاکم خان نے ساجدہ کو جھوٹی، گرم جوش محبت سے بیوقوف بنا رکھا تھا۔ اس لیے شوہر پرست اور روایتی بیوی کو مختلف عورتوں سے معاشقے اور تعلقات کا علم نہ ہو سکا تھا۔ شوبز کی رنگین تتلیاں بھی اس کے گرد
परवानों की तरह मंडलाती रहती थीं। वो इसकी महबूबा दिल नवाज दूसरी बीवी नादरा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, जिससे 3 महीने पहले इसने खुफिया शादी कर ली थी। नादरा इसकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। वो 19 वर्ष की बेहद हसीन, जवान, सहीन और गर्मजोश लड़की थी। वो इसकी बीवी बन चुकी थी और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मगर इसने कभी भूले से भी अपनी पहली बीवी को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा भी नहीं था। वो ये चाहता था कि नादरा से जी भरने के बाद इसे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंके। वो ये बात अच्छी तरह जानता और समझता था कि नादरा ने इससे मोहब्बत का ढोंग रचाकर इसलिए शादी की है कि वो एक बड़ी फर्म का मालिक है और वो इसकी दौलत पानी की तरह बहा सकती है। वो सवात इसलिए जा रहा था कि एक हफ्ते पहले इसके सवात के दफ्तर के जनरल मैनेजर ने साजदा को फ़ोन पर बताया था कि 5 जमींदार जो किसी वजह से माली परेशानियों का शिकार हैं, वो अपनी ज़मीनें कौड़ियों के मोल बेच रहे हैं, जो कुर्बो जवार में वाक़ हैं। इसके अलावा 2-3 बंगले भी बराए फरोख्त हैं, जो पहाड़ियों के दामन और दरिया के पास हैं। वो 2-3 करोड़ की रकम लेकर आए ताकि कालाम, वादिये कागान और दीगर सियाहती मकामात पर जो छोटे होटल हैं, इन्हें खरीदा जा सके। ज़मीनों के मालिक नकद रकम चाहते हैं, इन्हें बयाना देकर पाबंद किया जा सके। साजदा की बेटी भी कनाडा से अपने शौहर के साथ 2-3 दिनों में आने वाली थी। साजदा ने हाकिम से कहा था कि वो अपने साथ रकम ले जाए। मज़ीद रकम की ज़रूरत पड़े तो वो अपने बैंक की किसी भी शाख में भेज देगी। हमारी 1 हफ्ते की दूरी किसी अज़ियत से कम न होगी और ये दिन मुझ पर किसी सदी की तरह भारी होंगे। अगर सौदा 2-1 दिन में नहीं बनता है तो मैं फ़ौरन ही वापस लौट आऊँगा। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, वो इसकी आंखों में झांकते हुए दिलासा देते हुए बोली। सुकून और इत्मीनान से कारोबारी मामला तय करना। 1.5-2 माह लग भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं। किसी कीमत पर ज़मीनों, बंगलों और कॉटेजेस को हाथ से मत जाने देना। सयाहों की तादाद में हर बरस इसलिए तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है कि हमारी करेंसी गैर मुल्की करेंसी के मुकाबले में बहुत अरसा होने लगी है। इन्हें यहाँ की सैर व सियाहत में बहुत कम खर्च आता है, इसलिए सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलेगा। माह 1.5 माह की इजाज़त पाकर इसका दिल खुशी से झूम उठा। अपनी इस खुशी के जज्बात को दबाते हुए उसने कहा, तुम इत्मीनान रखो मेरी जान, मैं खाली हाथ वापस हरगिज़ नहीं आऊँगा। रकम की हिफाजत करना, क्योंकि मेरा कज़न अख्तर जेल से भागा हुआ है। इस पर कत्ल और डकैती के मुकदमा चल रहे हैं। इसने शायद सवात के मज़ाफ़ात में पनाह ले रखी हो। अगर वो वहाँ नजर आ जाए तो बिला झिझक पुलिस को इसकी रूपोशी के बारे में इतला दे देना। ये मत सोचना कि वो मेरा कज़न है, मुझे इससे ज़रा बराबर हमदर्दी नहीं। वो कानून की नज़रों में मुजरिम है, तो मेरे नज़दीक ऐसा शख्स जिंदा रहने के काबिल नहीं। हाकिम खान ने सवात पहुंचकर अपने मुलाजिम जानू को, जो बंगले में चौकीदार और खाना पकाने के लिए रखा हुआ था, एक काम के बहाने कालाम की ज़मीनों पर भेज दिया और इसे सख्ती से ताकीद की कि इस वक्त तक वो वापस न आए जब तक टेलीफोन कर उसे आने के लिए न कहा जाए। जानू के जल्द आने का इम्कान इसलिए भी नहीं था कि कालाम में इसकी बीवी और घर था और इसकी शादी को 2 बरस हुए थे। वो नहीं चाहता था कि जानू इसकी दूसरी बीवी को देख ले और साजदा को बता दे। नादरा यहाँ चोरी छुपे आ रही थी। नादरा ने इसकी रवानगी से 2 दिन पहले साजदा से ये कहकर छुट्टी ली थी कि लाहौर में इसकी फूफी अलील है। फूफी का बेटा दुबई में है, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। साजदा ने इसकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। नादरा की आमद और इनकी शादी के मुतालिक सिर्फ एक शख्स को इल्म था। वो शख्स था सरफराज चौधरी, जिसने नादरा को मुतारिफ कराया था, बल्कि इसे प्राइवेट सेक्रेटरी की मुलाजमत दिलवाई थी, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। हाकिम खान को रात की तन्हाई और फिराक की सिर्फ एक रात काटनी थी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त
وہ اس کے بنگلے پر پہنچنے والی تھی، لیکن اس رات بھی وہ اپنے شاندار بنگلے کی خوابگاہ میں اکیلا نہیں تھا، جو ایک اونچے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ یہ بنگلہ درختوں کے درمیان تھا۔ اس کی خوابگاہ میں ایک 16 برس کی حسین لڑکی دلہن بنی اس کی منتظر تھی۔ اس علاقے میں غربت و افلاس اور معاشی مسائل اتنے سنگین تھے کہ غریبوں کو بستیوں میں گرنا پڑتا تھا۔ تنگ دستی اور احساس محرومی کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے مشروط شادی کی اجازت دے دی تھی۔ اس نے انہیں اعتماد میں لے کر بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی اس سے عمر میں 10 برس بڑی اور بانجھ ہے، اس لیے وہ وارث کے لیے چوری چھپے شادی کر رہا ہے۔ اس کی بیوی یہاں آ کر کچھ دن رہے گی، وہ 1-1.5 ماہ بعد واپس چلا جائے گا، پھر ہر 3 مہینے میں ایک بار آتا رہے گا۔ اس نے لڑکی کے باپ کو 50,000 کی رقم دی تھی۔ ایک طرح سے اس نے لڑکی کا سودا کیا تھا، گو کہ وہ لڑکی نہایت حسین اور عروسی لباس میں سچ مچ کی دلہن دکھائی دیتی تھی، لیکن اس وقت حاکم خان کے ذہن میں وہ لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کے سراپے کی حشر سامانیاں اسے قرب اور وقت گزاری کی دعوت دے رہی تھیں۔ ابھی دن ڈوبے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے بنگلے کے برآمدے میں برائے جمان اڑوس پڑوس کے بنگلوں کو دیکھ رہا تھا جو برقی روشنیوں میں منور ہو رہے تھے۔ اس موسم میں یہاں سیاح بہت آتے تھے۔ اسے گاڑیوں کے انجنوں کی آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ اسے ایک پولیس موبائل بھی جاتی دکھائی دی تھی۔ اس وقت وہ نادرا کے بارے میں سوچ رہا تھا، کہیں نادرا کے ذہن میں کوئی شیطانی منصوبہ تو پرورش نہیں پا رہا ہے۔ 19 برس کی ایک حسین و جمیل اور طرح دار لڑکی نے ایک 48 برس کے مرد سے شادی کی تھی۔ آخر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی عمر سے 20 برس بڑے مرد سے محبت کیوں کرنے لگی؟ اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ ایک تیز، گہری اور چالاک لڑکی تھی۔ آج اسے اپنی اس کوتاہی پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے نادرا سے شادی کرنے میں بڑی جلد بازی کی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب اسے نادرا سے ہوشیار اور چوکنا رہنا ہوگا۔ عورت کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کبھی بھی کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈس سکتی ہے۔ اس نے ایک روز نادرا کو پرکھنے کی غرض سے پوچھا تھا، نادرا جان، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم سچ مچ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ نادرا اس کی بات سن کر چونک پڑی تھی۔ اس نے حاکم خان کی طرف دیکھ کر انتہائی حیرت سے جواب دیا تھا، حیرت ہے؟ تم جو ناقابل فہم سوال کر رہے ہو، کیا تمہیں ابھی تک میری گرم جوشی، محبت، والہانہ پن اور انجانے جذبوں کا اندازہ نہیں ہو سکا؟ کیا میں نے کبھی تمہاری کسی بات سے انکار کیا ہے؟ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تم سے شادی کیوں کرتی؟ جبکہ میرے لیے مردوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے عمر کے فرق کا بھی خیال نہیں رکھا۔ نہیں نادرا، اصل بات یہ ہے کہ میں عمر کے فاصلے کو بھی نہیں دیکھ رہا۔ کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا ہوں کہ کہیں تم نے محض میری دولت اور حیثیت کی وجہ سے تو شادی نہیں کی۔ جانے کیوں مجھے تمہاری محبت پر یقین نہیں آتا ہے۔ کیا کبھی تم نے مجھے سمجھنے کی کوشش بھی کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولی، کیا محبت اندھی اور بے غرض نہیں ہوتی ہے؟ میری محبت بھی تو اندھی ہے، لیکن اندھی محبت کی انگنت آنکھیں میرے وجود پر ہیں، اور میرے وجود نے محسوس کیا ہے کہ تمہاری ذات نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، تو میں نے مجبور اور بے بس ہو کر تمہارا ہاتھ تھام لیا۔ تم سے بڑے ایسے دولت مند جو غیر شادی شدہ اور تجرد کی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی بیویوں کے غلام نہ تھے، لیکن وہ صرف میرے حسن و شباب سے دل بہلانا چاہتے تھے، جس طرح بچے کھلونے سے دل بہلاتے ہیں اور جب تک دل نہیں بھر جاتا پھر ان کو کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ میں لڑکیوں اور عورتوں میں سے نہیں ہوں جو نوجوان وجی اور دراز قد لڑکوں پر مرتی ہیں۔ میں محبت کی بھوکی تھی۔ میرے لیے محبت ہی ایک انمول اور نایاب جذبہ تھا۔
آج اور ابھی بھی میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے پسند کیا کہ تم ایک سنجیدہ شخص اور ایک باوقار شخصیت کے مالک ہو۔ مجھے تم جیسے مرد پسند ہیں جو دولت مند ہونے کے باوجود کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرے اور جوان مرد جو دولت مند ہوتے ہیں وہ عورت کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں۔ اس نے نادرہ کے لیکچر کو سنا جو جذباتی انداز سے بھرپور تھا، لیکن وہ اسے متاثر نہ کر سکا۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے فلموں میں کوئی اداکارہ بولتی ہے، رٹے رٹائے جملے، تاہم وہ اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر کسی دن ساجدہ کو ہماری شادی کی خبر ہو گئی تو جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مجھے ہر چیز سے محروم کر دے گی۔ تب کیا تم میرے ساتھ ایک عام زندگی گزار سکو گی؟ جانتی ہو عام زندگی کیا ہوتی ہے؟ احساس محرومیوں سے بھری ہوئی۔ عورت بہت خواب دیکھتی ہے مگر زندگی کے کٹھن اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیوں نہیں؟ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی، دولت محبت سے مشروط نہیں، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، اس لیے کہ عورت ہوں۔ عورت آسائش کی نہیں محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے نادرہ، میں نے اپنی زندگی میں کتنی ہی ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ ازدواجی زندگی میں نشے و فراز آتے ہی وہ ہرجائی ہو جاتی ہیں۔ میرے دفتر کی شیلا جو فائنانس ڈائریکٹر کی سیکرٹری تھی وہ پھر اس کی بیوی بنی۔ اس کے شوہر کو حادثہ پیش آیا تو دوسرے ہی دن اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ معذور ہو گیا تھا۔ پھر اس نے دوسری کمپنی کے MD سے شادی رچا لی۔ ایسا صرف لڑکیاں ہی نہیں مرد بھی کرتے ہیں۔ ہر عورت ایسی ہوتی ہے نہ مرد۔ تم جب چاہو میری ہر طرح سے آزمائش کر سکتے ہو، میں تو تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس روز کی گفتگو کے باوجود اس کے دل میں جو شکوک تھے وہ دور نہ ہو سکے۔ حالانکہ نادرہ نے اسے کبھی ساجدہ سے چھٹکارا پانے کا مشورہ دیا اور نہ منصوبہ بنایا۔ نادرہ چاہتی تو نکاح نامے کی مدد سے بلیک میل کر سکتی تھی اور ہر ماہ ایک بڑی رقم بآسانی بٹور سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ اپنی تنخواہ کے علاوہ کبھی اس سے اور رقم طلب نہیں کی تھی۔ وہ اسے شاپنگ کے لیے 20-25 ہزار دینا چاہتا تو وہ لینے سے انکار کر دیتی تھی، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی اونچا ہاتھ مارنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اسے اپنے اعتماد میں لے رہی ہے۔ وہ ایک خاک اور ماہر شکاری کی طرح غیر محسوس انداز سے جال بچھا رہی ہے۔ وہ منصوبہ اور جال کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح 10 بجے وہ مقامی دلہن شاہانہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جی میں تو آیا تھا کہ نادرہ کو کسی بہانے رخصت کر دے اور شاہانہ کے ساتھ ہنی مون منائے۔ وہ چلی گئی۔ 12 بجے کے بعد جنرل مینیجر سرفراز آ گیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ خریداری کا پروگرام 3-4 دن کے لیے اٹھا رکھے۔ وہ نادرہ سے شادی کرنے کے بعد کھلی فضا میں وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ اب جتنے دن بھی میسر تھے اس کے ساتھ یہاں پوری آزادی، سکون اور اطمینان سے گزار سکتا تھا۔ ساجدہ کا کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ ایسا کوئی شخص یہاں موجود نہیں تھا جو ساجدہ کو مخبری کر سکے کہ وہ اپنی نوجوان سیکرٹری کے ساتھ دادِ عشق دے رہا ہے۔ تاہم اسے اس بات کا افسوس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے صرف ایک شب گزاری کے لیے تیسری شادی کر لی۔ کاش وہ 16 برس کی اس لڑکی سے مشروط شادی نہ کرتا۔ سپہر کے وقت نادرہ آئی تو وہ بے انتہا خوش ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ نادرہ سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں نادرہ کے خلاف جو بدگمانی تھی اسے نادرہ کی محبت، والہانہ پن اور گرم جوشی نے دور کر دیا تھا۔ اس کی زندگی میں جتنی لڑکیاں آئی تھیں ان سب میں نادرہ بہترین رفیقہ ثابت ہوئی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے نادرہ سے شادی کر لی تھی۔ یہاں ملازمہ کی ضرورت تھی لیکن نادرہ نے اس کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ اس نے کھانا پکانے، ناشتہ بنانے،
بستر وغیرہ ٹھیک کرنے اور گھر کی ذمہ داری بھی لے لی تھی، جبکہ بنگلہ بہت بڑا تھا۔ 5 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور نشست گاہ بھی تھی، برآمدہ بھی تھا۔ جب وہ سودا سلف لینے کے لیے اپنی جیپ میں بازار کی طرف جاتا تو آنے جانے اور خریداری میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ نادرہ بہت اچھے کھانے پکاتی تھی۔ اس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانوں میں جو لذت اور ذائقہ تھا وہ ساجدہ کے ہاتھوں میں بھی نہ تھا۔ پھر وہ نادرہ کی قربت میں ایسا مدہوش ہوا کہ اسے بالکل یاد نہ رہا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اور کس لیے اور کتنے دنوں کے لیے آیا ہے۔ اسے ہوش تب آیا جب ساجدہ نے فون کر کے پوچھا تھا، کیا ہوا ڈیئر، تم نے بنگلے اور زمینیں دیکھی؟ وہ سرسبز و شاداب تو ہے نا، ان کا سودا ہوا کہ نہیں؟ نادرہ جو اس کے ساتھ موجود تھی ساجدہ کی آواز سن کر مسکرانے لگی۔ اسے بڑی زور کی ہنسی آئی تو اس نے جھٹ سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے نادرہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر جواب دیا، ہاں، زمینیں تو بڑی زرخیز سرسبز و شاداب ہیں، مگر وہ اس کی قیمت بہت زیادہ مانگ رہے ہیں۔ کل صبح میں سرفراز چودھری کے ہمراہ سیدو شریف جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں زمینوں کا سودا اور مول تول تو کیا، لیکن بات نہیں بنی۔ اس کے علاوہ مری بھی جانا پڑے گا۔ میری رانی کا کیا حکم ہے؟ میں 15-20 دنوں کے لیے کل صبح کی فلائٹ سے کینیڈا جا رہی ہوں، ساجدہ نے بتایا۔ وہ کس لیے؟ حاکم نے حیرت سے پوچھا، ساتھ ہی اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ کیا ہماری بیٹی کینیڈا سے نہیں آئی؟ کل رات اس کا فون آیا تھا، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اسے علاج کے لیے اسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مسئلہ زیادہ سیریس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم ہو آؤ، اسے میری طرف سے پوچھ لینا اور خوب پیار کر لینا۔ پھر رسمی باتوں کے بعد گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ موبائل کو صوفے پر پھینک کر نادرہ کو دیکھتے ہوئے سرشاری سے بولا، ساجدہ 20 دن کے لیے بیٹی کے پاس کینیڈا جا رہی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ 2 ماہ سے پہلے واپس نہیں آئے گی۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اتنا عرصہ یکجا رہنے کا سنہری موقع مل گیا ہے؟ ہم جی بھر کے گھومیں گے پھریں گے۔ سچ؟ نادرہ کا چہرہ دمکنے لگا۔ تم نے واقعی بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ نادرہ بے حد جذباتی ہونے لگی۔ میں موبائل فون کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اگر سرفراز چودھری کا فون آئے تو تم بات کر لینا اور اسے کہنا کہ وہ 20-25 دن تک ادھر کا رخ نہ کرے اور نہ ہی سوچے، دفتر کا خیال رکھے۔ کل تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مزید 2 کروڑ کی رقم لے کر پہنچنے والا ہے۔ ہاں، وہ گردن ہلا کے بولا، ساجدہ خواہ اتنی بڑی رقم بھجوا رہی ہے جبکہ میں خود 4 کروڑ کی رقم ساتھ لایا ہوں۔ معلوم نہیں وہ اتنی جائیداد اور زمینوں کا کیا کرے گی، اس نے عجیب شوق پالا ہوا ہے۔ دوسرے دن سرفراز چودھری رقم لے کر پہنچا تو اس نے دفتر کے انتظامی امور کے بارے میں ہدایت دے کر اسے رخصت کر دیا۔ اس نے سرفراز چودھری کو تاکید کی کہ وہ 15 دن کے بعد آ کر دفتر کے بارے میں رپورٹ دے۔ انہیں خاصے دنوں کے لیے چھوٹ اور آزادی مل گئی تھی۔ حاکم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ جشن منائے گا۔ وہ اس بات کی کوشش کرنے لگا کہ نادرہ کو تیسری بیوی کی ہوا نہ لگے۔ وہ ایک دن اچانک شاہانہ کے ہاں پہنچا تو اس کے گھر والے موجود نہ تھے اور شاہانہ ایک جوان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے حاکم خان کو خوب بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ یہ میری پہلی شادی ہے۔ اسے ذرا بھی شک ہونے نہیں دیا کہ میں اسے فریب دیتی آ رہی ہوں۔ تم جتنی حسین ہو اتنی ذہین بھی ہو، تمہیں اداکارہ ہونا چاہیے تھا، مرد نے کہا۔ اسی دوران شاہانہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کا چہرہ پھک ہو گیا۔ وہ یکدم ہڑبڑا گئی۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ تھوڑی دیر بعد غزالہ کے گھر والے آ گئے تو ان کے سامنے اسے طلاق دے کر چلا آیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دن وہ سودا سلف لے کر جلد ہی آ گیا تو اس نے نادرہ کے چہرے سے محسوس کیا کہ اس کے جلد آنے سے وہ نہ صرف سراسیمہ بلکہ پریشان ہو گئی ہے۔ وہ جب کبھی بھی جاتا 2 گھنٹے سے پہلے
واپسی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اس نے اپنے شک کا اظہار نہیں کیا۔ وہ انجان بنا رہا۔ اس نے ایک موٹر سائیکل کے انجن کی آواز سنی تھی۔ موٹر سائیکل کے گزرنے سے اسے کوئی شک نہیں ہوا تھا، کیونکہ دن رات وہ گزرتی رہتی تھی۔ یہ معمول تھا۔ وہ نادرا کی سراسیمگی اور پریشانی کی وجہ باوجود کوشش کے جان نہ سکا۔ وہ ٹوکری رکھ کر خوابگاہ میں جانے کے لیے نشستگاہ سے گزرا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس نے تپائی پر 2 کپ دیکھے، جن میں کافی نصف سے زیادہ بچی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو دونوں کپ گرم تھے۔ جب وہ خوابگاہ میں آیا تو اس نے نادرا کو بستر کی چادر تیزی سے درست کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے غیر محسوس انداز سے نادرا کے چہرے اور سراپے پر تنقیدی نظر ڈالی۔ نادرا کے ریشمی لمبے سیاہ بال شانے پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اسے یقین کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ وہاں سے نشستگاہ میں آ گیا، جس کی نادرا کو خبر ہی نہ ہوئی، کیونکہ اس نے دہلیز پر لہراتے ہوئے پردے کی اوٹ سے جائزہ لیا تھا۔ نادرا جب خوابگاہ سے نکل کر اس کے پاس آئی تو نقشق سے تیار تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، آج تم بازار سے جلدی آ گئے؟ کیا دکانیں کھلی ہوئی نہیں تھیں یا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تم ایسا کرو، بیڈ روم میں جا کر لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے گرم گرم کافی بنا کے لے آتی ہوں۔ اس نے محسوس کیا کہ نادرا کی باتوں سے تصنع اور بناوٹ کی بو آ رہی ہے۔ اس نے بڑی بے دلی سے نادرا کی پیش قدمی کا جواب دیا۔ وہ اس پر کچھ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر جوتے موزے اتارنے لگا۔ نادرا بڑی سرعت سے کمرے سے اس طرح نکلی جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو یا ضروری کام رہ گیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس نے نشستگاہ میں جھانک کر دیکھا تو کافی کے کپ نہیں تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ نادرا نے کچن میں لے جا کر دھو کر رکھ دیے ہوں گے تاکہ اسے شک و شبہ نہ ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں نادرا سے ملنے کوئی آیا ہوگا۔ وہ بستر پر دراز ہو کر حیرت سے سوچنے لگا، جس وقت وہ بازار جاتا ہے اس کی غیر موجودگی میں نادرا سے ضرور کوئی ملنے آتا ہے، اس لیے نادرا اسے پابندی سے سودا سلف لانے روزانہ بازار بھیجتی ہے تاکہ ان دونوں کو ملاقات کے لیے 1-2 گھنٹے مل جائیں۔ اس نے سوچا تو اسے خیال آیا کہ نادرا میں 2-3 دن سے وہ محبت، گرمجوشی اور بالہانہ پن کا اظہار نہیں ہو رہا ہے جو اس نے پہلے دنوں میں محسوس کیا تھا۔ وہ خود بھی تو کسی اداکار سے کم نہیں تھا۔ وہ پورے 20 برس سے حقیقی زندگی کے اسٹیج پر محبت کی اداکاری کرتے ہوئے ساجدہ کو یہ تاثر اور فریب دیتا آ رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف ساجدہ کا اسیر محبت ہے۔ نادرا کو بھی اپنی اداکاری سے بیوقوف بنانا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کے کسی قسم کے شک کا اظہار کرنے پر نادرا اور اس کا آشنا چوکنا ہو کر محتاط ہو سکتے تھے۔ جب تک نادرا اس کے لیے کافی بنا کے لائی، اس نے اپنے چہرے پر خوش مزاجی کی کتاب اوڑھ لی۔ نادرا نے جب اس کی طرف کپ بڑھایا تو اس نے کپ لے کر سرانے کی میز پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھا لیا اور پوچھا، تم نے اتنی اچھی کافی بنانا کس سے سیکھی؟ کیا تمہاری ماں نے سکھایا؟ نہیں، نادرا نے نفی کے انداز میں سر ہلا دیا۔ ماں نے نہیں، بلکہ میں نے کھانا پکانے کا فن ایک عورت سے سیکھا جو میری ماں کی دیرینہ سہیلی تھی۔ وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں شیف تھی اور کافی بنانے میں بڑی شہرت رکھتی تھی۔ وہ ہوٹل بھی اس کے کافی کے باعث بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اچھا، اور یہ مزیدار اور ذائقے دار کھانے؟ کون سی ایسی ڈش ہے جس میں تمہیں مہارت نہ ہو؟ کیا یہ کھانے پکانے تمہاری آنٹی نے سکھائے تھے؟ نہیں، نادرا نے سر ہلایا۔ آنٹی نے نہیں، بلکہ میں نے کھانے پکانے کی تربیت ایک کوچنگ فوڈ سینٹر سے حاصل کی۔ میری ماں نے میری تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے تمام کھانوں کے کورسز کرائے۔ وہ کہتی تھی کہ شوہر کا دل حسن سے جیتا جاتا ہے جبکہ وہ عارضی ہوتا ہے اور اس کا جادو جل اتر جاتا ہے۔ اگر شوہر کو سدا کے لیے اپنا اسیر بنانا اور مٹھی میں رکھنا ہو تو مزیدار اور ذائقے دار کھانے پکانے میں مہارت حاصل کرو۔ مرد عورت کی جوانی
اور حسن کے ساتھ ساتھ اچھے کھانوں کا بھی رسیہ ہوتا ہے۔ تمہاری ماں تو بڑی دور اندیش اور جہاں دیدہ ہے، اس نے غلط نہیں کہا۔ تم نے واقعی میرا دل اپنے حسن سے نہیں بلکہ اپنے کھانوں سے بھی اسیر کر لیا ہے۔ ایک حاکم تمہارا غلام ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے ایک لمحے میں بھی نادرہ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے ہرجائی پن سے واقف ہو چکا ہے۔ وہ ایسی آلودہ ہو چکی ہے کہ اس کے وجود سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ اس کا اصل چہرہ بے نقاب ہو کر چڑیل کی طرح مکروہ اور گھناؤنا لگ رہا ہے۔ اس کا خیال اور اندازہ درست نکلا تھا کہ یہ عورت مکار اور فریبی ہے۔ وہ دوسری طرف نادرہ کی اداکاری کی دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اسے بڑی خوبصورتی اور چالاکی سے ایک شاطر کی طرح بے وقوف بنا رہی تھی، لیکن اب وہ نادرہ کی اداکاری کچھ اوور ہوتی جا رہی تھی، جس سے اس کی اداکاری ظاہر ہونے لگی تھی۔ لہٰذا اب اسے زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ دوسرے روز ٹھیک 11 بجے نادرہ نے اسے ایک لمبی چوڑی فہرست بنا کے دی تاکہ اسے واپسی میں دیر ہو جائے۔ پھر اسے بڑے جذباتی انداز سے تاکید کی کہ زیادہ دیر نہ کرنا ڈیئر، تمہاری چند گھنٹوں کی جدائی میرے لیے بڑی اذیتناک ہو جاتی ہے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد خریداری کر کے لوٹوں۔ یہاں سے بازار کتنی دور ہے؟ ایک ہی بازار میں تمام چیزیں نہیں ملتی ہیں، دوسرے بازار دور دور فاصلے پر ہیں، اس لیے خریداری کر کے لوٹنے میں دیر ہو ہی جاتی ہے۔ وہ بے دلی سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ نادرہ برآمدے میں کھڑی اسے اس وقت تک دیکھتی رہی اور فضا میں اپنا ہاتھ ہلاتی رہی جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ حاکم نے اپنی موٹر ایک ایسے زیر تعمیر بنگلے کے اوٹ میں کھڑی کی جو کئی برسوں سے نامکمل تھا اور کسی کھنڈر کی طرح لگتا تھا۔ یہ جگہ یوں بھی ویران اور غیر آباد تھی، پرندوں نے اسے مسکن بنا رکھا تھا۔ اس نے ٹوکری میں سے دوربین نکالی جو ایک شاپنگ بیگ میں رکھی ہوئی تھی اور نادرہ کی نظروں سے بچا کے لایا تھا۔ پھر چھت پر بنے ہوئے کمرے کی کھڑکی میں آیا جہاں سے اس کے مکان کا عقبی حصہ صاف نظر آتا تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک تیز رفتار بائک شمال کی سمت سے تیزی سے دھول مٹی اڑاتی ہوئی اس کے مکان کے عقبی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ گہرے سناٹے میں بائک کے انجن کی آواز سن کر نادرہ باہر آ گئی تھی۔ حاکم نے آنکھوں سے دوربین لگا رکھی تھی۔ بائک مکان کی جھاڑیوں کے پاس رکی تو وہ نادرہ کے آشنا کو پہچان نہ سکا۔ وہ لمبے چوڑے قد کا کوئی جوان شخص تھا۔ اس نے تاریک شیشوں کا چشمہ اور کالا کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر کیپ بھی تھا اور فرنٹ کٹ داڑھی بڑی نفاست سے ترچھی ہوئی تھی۔ اس نے بائک ایک ایسی جگہ کھڑی کی تھی کہ کسی کی نظر میں نہ آ سکے، پھر گھوم کر زینے کے پاس آیا۔ جب وہ زینے کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھ کر زینے پر پہنچا تو نادرہ برآمدے سے نکل کر اس کی طرف دیوانہ وار لپکی۔ وہ اپنی نائٹی کو دائیں ہاتھ سے اونچی کر کے تھامے ہوئے تھی۔ اس کی ریشمی زلفیں ہوا کے دوش پر لہرا رہی تھیں۔ چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جس نے چہرے کا رنگ نکھار دیا تھا اور آنکھوں سے خود سپردگی جھانک رہی تھی۔ تیز دوڑنے سے اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ جب وہ اپنے دوست کے پاس جا کر رکی تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا اور چہرے پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح دمکنے لگیں۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں بے پایاں خوشی سے برقی کمکموں کی طرح چل اٹھیں۔ نادرہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھی جیسے برسوں کی جدائی کے بعد ان میں ملاپ ہو رہا ہو۔ پھر حاکم مرد کو دیکھ کر بے اختیار ہو کر اس وقت چونک پڑا جب مرد جذباتی انداز سے جھکا اور اس کی مونچھیں داڑھی زمین پر گر پڑیں۔ نادرہ انہیں اٹھانے کے لیے جھکی۔ حاکم کے منہ سے ایک تحیر زدہ سی آواز نکلی، سرفراز چودھری؟ بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ سرفراز چودھری ایسا احسان فراموش شخص ثابت ہوگا۔ اس نے سرفراز چودھری کو نامساعد حالت میں سہارا دیا، ملازمت اور ترقی رفتہ رفتہ دلا کر اونچے عہدے پر پہنچایا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود ملازمت کے حصول کے لیے وہ مارا مارا پھر رہا تھا۔ رہنے کو گھر نہیں تھا، وہ فٹ پاتھ پر سوتا تھا
اس نے نہ صرف اپنے ہاں ملازمت دلوائی بلکہ ایک فلیٹ بھی رہائش کے لیے کمپنی کی طرف سے دلوایا۔ اس کے احسانات کا یہ صلہ تھا کہ اس کی پشت میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ یہ سارا منصوبہ اور کھیل سرفراز چودھری کا تھا۔ کروڑوں کی رقم ہڑپ کرنے کے لیے نادرا اعلی کار بن گئی تھی۔ حاکم نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ سرفراز چودھری کسی بھی دن کسی بھی بہانے اس کے لیے موت کا فرشتہ بن سکتا ہے۔ اسے پھانسنے کے لیے جال بچھایا جا رہا تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں نادرا سے مل کر منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس مقام پر اسے راستے سے ہٹانا کچھ مشکل نہ تھا۔ ساجدہ کو اس کی شادی کا علم نہ تھا۔ سرفراز چودھری اس مقام پر اسے کسی پہاڑی کھائی میں گرا کر رقم لے کر نادرا کے ساتھ چمپت ہو جاتا۔ دونوں 50-50 کر لیتے۔ سرفراز چودھری اس کی موت کے بارے میں انجان بن جاتا۔ یہ تمام خیالات اس کے ذہن میں پھنکارتے ہوئے زہریلے ناگوں کی طرح اسے ڈسنے لگے، تو اس نے سوچا کہ اس کی بہتری اسی میں ہے کہ کسی بہانے یہاں سے رقم لے کر نکل جائے تاکہ ان کا منصوبہ ٹھپ ہو جائے اور اس طرح اس کا بال تک بیکا نہ ہو۔ لیکن اس کے گرد جو غیر محسوس انداز سے گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا، اس سے اندازہ تھا کہ وہ اسے یہاں سے نکلنے کی مہلت نہیں دے گا۔ سرفراز چودھری اور نادرا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اس نے دوسرے دن سپہر کے وقت اپنی روانگی کا پروگرام بنا لیا اور غیر محسوس انداز سے تیاری شروع کر دی۔ نادرا کے فرشتوں کو بھی ہوا لگنے نہیں دی۔ وہ اس وقت جھیل میں بڑی آزادی سے نہا رہی تھی جو 100 قدم پر واقع تھی۔ وہاں کوئی آتا تھا اور نہ ہی گزرگاہ تھی۔ نادرا کو یہ چھوٹی سی جھیل بے حد پسند تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت یہاں صرف کرتی تھی، اس لیے اسے تیاری کے لیے زیادہ وقت مل گیا تھا۔ بڑے سکون اور اطمینان سے تیاری کر لی تھی۔ نادرا نے آج اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ ہلکا سا جاڑا محسوس کر رہا ہے۔ وہ اکیلا ہی روانہ ہونا چاہتا تھا۔ اس کے اس طرح چلے جانے سے سرفراز چودھری اور نادرا اپنے گھناؤنے اور شرمناک منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور ناک چاٹتے رہ جائیں گے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کراچی پہنچ کر ان دونوں کو ملازمت سے برخاست کر دے گا۔ نادرا کو وہ اس طرح نکال پھینکے گا جس طرح دودھ میں گری مکھی کو نکال دیا جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ نادرا زخمی شیرنی بن جائے گی اور سرفراز چودھری اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اس کی نوبت آنے نہیں دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مل کر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں، وہ ساجدہ کو اعتماد میں لے کر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا کہ اصل کارستانی سرفراز چودھری کی ہے، جس نے نادرا اور اسے شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا کر ایسی نامناسب اور شرمناک تصویریں اور ویڈیو بنائیں کہ وہ نادرا سے شادی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ ساجدہ اس کی پہلی لغزش کو سچے دل سے معاف کر دے گی۔ وہ اپنی بیوی سے قسمیاں کہے گا کہ وہ کسی نوجوان لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ اسے بڑا عبرتناک سبق ملا تھا۔ رات وہ طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر سوتا بن گیا، لیکن نادرا ٹی وی لاؤنج میں آ کر ایک غیر ملکی چینل پر انگریزی جاسوسی فلم دیکھنے لگی۔ یہ فلم جرائم کے موضوع پر بنی تھی۔ اس میں قتل کے 3 ایسے ہولناک مناظر تھے جو خون رگوں میں منجمد کر دینے والے تھے۔ نادرا بڑی دلچسپی، توجہ اور دھیان سے وہ فلم اختتام تک دیکھتی رہی تھی۔ وہ بھی اس فلم کو اپنی خوابگاہ میں اندھیرا کر کے دیکھتا رہا تھا۔ درمیان میں نادرا نے سرفراز چودھری کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ بھی اس فلم کو دیکھے۔ اس میں جو کہانی ہے، اس میں ذرا سی تبدیلی کی جائے تو سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ فلم کے اختتام پر نادرا خوابگاہ میں آئی، اس کا شانہ ہلایا، آواز دی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حاکم واقعی گہری نیند سو رہا ہے۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد بیئر کا ایک پیگ چڑھا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نادرا کو نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی گہری نیند سو گئی ہے۔ اسے آج لگا کہ اس کے پہلو میں عورت نہیں، زہریلی ناگن سو رہی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے جی میں آیا کہ اسٹور روم میں بائک اور جیپ کا انجن صاف کرنے کے لیے جو تیزاب رکھا ہوا ہے،
کیوں نہ وہ نادرا کے چہرے اور پورے جسم پر ڈال دے۔ اس کی دل خراش چیخیں سننے والا دور دور تک بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ اسے تڑپ تڑپ کر چیخیں مار کر مرتا ہوا دیکھ کر محظوظ ہوتا رہے گا، یا پھر کچن سے سبزی ترکاری کاٹنے والی چھری لا کر اسے قتل کر دے، پھر اس کی لاش چادر میں لپیٹ کر قریب میں جو گہری کھائی ہے اس میں پھینک دے۔ اس علاقے میں جو گدھ و بھیڑیے ہیں اس کی لاش اور ہڈیاں کھا جائیں گے، پھر نادرا کا نام و نشان تک نہیں رہے گا اور نہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ہوگا۔ دوسرے دن سرفراز چودھری آئے گا تو وہ کہہ دے گا کہ اسے نادرا کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نادرا اس کی الماری کی تجوری سے 6 کروڑ کی رقم لے کر فرار ہو گئی ہے۔ سرفراز چودھری اس کی بات کا یقین کر لے گا۔ وہ نفرت اور غصے سے پاگل ہو کر اس کی تلاش اور تعاقب میں چل پڑے گا۔ اسے نادرا کی اس حرکت کا یقین آ جائے گا کہ وہ اسے جل دے گئی ہے۔ پھر وہ کراچی واپس آ جائے گا۔ نہ صرف اس کی زندگی بلکہ رقم بھی محفوظ رہے گی۔ پھر اسے خیال آیا کہ جرم آخر جرم ہے جو قانون کی نظر سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اسے اتنی دور جانے اور قاتل بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کل سے پہر جب نادرا نہانے جھیل پر جائے گی تو اسے اتنا وقت مل جائے گا کہ وہ یہاں سے نکل جائے، گدھے کے سر کی سینگ کی طرح غائب ہو جائے۔ نادرا کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکے گی۔ وہ اس کے نام ایک چٹھی لکھ کر چھوڑ جائے گا کہ اسے ساجدہ کا فون آیا تھا اور حکم دیا تھا کہ فوری طور پر کسی تاخیر کے بغیر آ جائے، اس لیے میں تمام رقم سمیت کراچی جا رہا ہوں۔ وہ دونوں منہ دیکھتے اور کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ صبح اس نے ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا کیونکہ آملیٹ بدمزہ و بد ذائقہ تھا۔ اس نے ایک لقمہ لے کر نکال دیا تھا۔ اس نے آملیٹ کا مزہ اتنا عجیب اور ذائقہ کڑوا کسیلا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس میں کسی چیز کی آمیزش کر دی گئی ہو۔ وہ اس کے لیے جو 3 انڈوں کا آملیٹ بناتی تھی ایسا ذائقہ دار ہوتا تھا کہ وہ پھر آملیٹ بنانے کی فرمائش کر دیتا تھا، اور یہ کافی کڑوا کسیلا تھا۔ وہ ایک گھونٹ بھی حلق سے اتار نہ سکا تھا۔ نادرا نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ آج اس نے ناشتہ ٹھیک سے کیوں نہیں کیا۔ وہ اپنی کسی انجانی خوشی میں سرشار تھی۔ اس نے ناشتہ خوب سیر و کر کیا اور کریم کافی کے 2 کپ بھی پیے تھے۔ اس نے کبھی نادرا کو اتنی رغبت سے اتنی مقدار میں ناشتہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کوئی انمول دولت مل گئی ہو۔ اس نے نادرا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دیکھی۔ وہ سمجھ گیا کہ نادرا اور سرفراز اسے آج ہی ٹھکانے لگانے والے ہیں تاکہ رقم ہڑپ کر لیں۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ نادرا دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ وہ کچن میں چکن بروسٹ بنا رہی تھی جس کی خوشبو نے اس کی بھوک چمکا دی۔ صبح چونکہ اس نے ناشتہ ٹھیک سے کیا ہی نہیں تھا اس لیے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کھانے کی میز پر بیٹھا تو نادرا اس کے لیے ایک رکابی میں ½ پیس چکن بروسٹ، سلاد اور کیچپ لے کر ایک کوارٹر پلیٹ میں لے آئی۔ اس نے کھانے پر ایک نظر ڈالی اور ساتھ بیٹھی نادرا سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، نادرا نے جواب دیا، تم کھا لو۔ صبح میں نے بڑا پرتکلف ناشتہ کیا تھا، اس کی گرانی محسوس کر رہی ہوں، اس لیے میں پہلے نہاؤں گی پھر کھانا کھاؤں گی۔ میں چونکہ صبح نہائی نہیں تھی اس لیے سخت الجھن ہو رہی ہے۔ جب حاکم نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو خاموش فضا میں ایک کرخت آواز سنائی دی، خبردار، کھانے کو ہاتھ نہ لگانا۔ ان دونوں نے ایک دم سے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ دروازے میں ایک شخص کھڑا تھا جس کی داڑھی پڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے درندگی جھانک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوفناک قسم کا ریوالور چمک رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے اور بوسیدہ تھے۔ وہ کھانے کی میز کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیا تم نے مجھے پہچانا حاکم خان؟ اس نے بدمعاش کو فوراً ہی پہچان لیا۔ یہ ساجدہ کا کزن تھا۔ وہ تہیت زدہ لہجے میں بولا، اختر تم نے مجھے پہچان لیا، لیکن میں نے اس بلبل کو نہیں پہچانا۔ یہ کون ہے؟ کیا کوئی؟ وہ نادرا کو والہانہ نظروں سے گھورنے لگا۔ نادرا کو ایسے لگا جیسے اس بدمعاش نے اسے انتہائی غلیظ گالی دی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر بھی آپ سے باہر ہو گئی۔ برا فروختہ ہو کر ہزیانی لہجے میں چیخی،
زبان سنبھال کر بات کرو، میں ان کی بیوی ہوں۔ پھر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میری کزن جو ان کی پہلی بیوی ہے وہ ابھی حیات ہے، اس نے دوسری شادی کی اجازت کیسے دے دی؟ وہ توقف کر کے حاکم کے قریب آ کر بولا، کوئی شک نہیں کہ تم نے اس چھوکری کا انتخاب خوب کیا، یہ کسی ہیرے سے کم نہیں ہے۔ بظاہر یہ انمول ہیرا ہے، لیکن اس کے پیارے پیارے چہرے پر کیسی عیاری ہے، آنکھوں سے کمینہ پن چھلک رہا ہے۔ یہ ایسی خوبصورت چڑیل لگ رہی ہے جو خون پی جاتی ہے۔ شٹ اپ! نادرہ پوری طرح سے دھاڑی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو اختر؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ تم نے صحیح سنا ہے دوست، میں یہاں کئی دن سے روپوش ہوں۔ پولیس مجھے بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے، اس لیے کہ میں نے اس جیسی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، 2 نوجوان اور کمسن لڑکیوں کو اغوا کیا، رہزنی بھی کی۔ میں کسی نہ کسی طرح چھپتا چھپاتا ادھر آیا ہوں۔ میرے پاس 16,000 کی رقم تھی۔ میں نے ایک 17 برس کی لڑکی کو اغوا کیا تو اس نے مزاحمت نہیں کی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے۔ ایک رات دودھ میں جانے کیا گھول کر پلایا کہ نہ صرف 16,000 کی رقم بلکہ ایک زمیندار کے ہاں ڈاکہ مار کر میرے پاس جو 20-22 تولے کے زیورات تھے وہ بھی لے کر فرار ہو گئی۔ ان زیورات کی مالیت 2 لاکھ تھی۔ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس کو تلاش کر کے رقم اور زیورات برآمد کر کے کراچی جاؤں۔ چونکہ تم میرے بہنوئی ہو، شریف آدمی ہو، اس لیے میں تم سے گن پوائنٹ پر رقم نہیں لوں گا۔ تم جو بھی اپنی خوشی سے دو گے لے لوں گا۔ حاکم نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالا، اس میں سے 10,000 کی رقم نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ 10,000 کی رقم ہے، کیسے کام چل جائے گا؟ بہت بہت شکریہ دوست۔ اختر نے رقم لیتے ہوئے کھانے کی طرف دیکھا۔ اگر تم اجازت دو تو میں یہ کھانا کھا لوں، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، پانی پی کر گزارا کرتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کھانا تم کھا لو، بعد میں نادرہ اور کھانا بنا لے گی۔ حاکم اس کے لیے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کھانا تم نہیں کھا سکتے، یہ میں نے اپنے شوہر کے لیے خاص طور پر بنایا ہے، میں پھر اسے کھانا نکال کر گرم کر کے لاتی ہوں۔ نہیں، میں یہی کھاؤں گا، کتنی اچھی خوشبو ہے، لگتا ہے کہ یہ بروسٹ مزیدار اور ذائقے دار ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، وہ جذباتی لہجے میں چیخی۔ اگر تم نے زیادہ شور مچایا اور روکنے کی کوشش کی تو تمہارے سر میں ریوالور سے 2 سوراخ کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے چکن بروسٹ کی رکابی اپنی طرف کھینچ لی۔ نادرہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ اس کا زرد چہرہ سفید ہوتا چلا گیا۔ اختر کھانے پر بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فل چکن بروسٹ چٹ کر گیا۔ پھر اس نے ڈکال لیتے ہوئے حاکم سے پوچھا، کیا یہ تم سے ساجدہ سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ ہم نے باقاعدہ نکاح کیا ہے، یہ میری دوسری بیوی ہے، ہماری محبت کی شادی ہے، اس شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ہم ہنی مون منانے آئے ہیں۔ میں ایک بات تم سے کہوں کہ ساجدہ جیسی محبت کوئی دوسری عورت نہیں کر سکتی۔ اس نے تم سے اس لیے شادی کی کہ تم دولت مند ہو، اسے اپنی زندگی سے نکال دو میرے دوست، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس نے اپنی بات ختم کی تھی کہ ایک دم سے زلزلہ آ گیا۔ پولیس نے ایک دم اندر سے گھس کر اختر کو قابو میں کر لیا۔ پھر پولیس انسپکٹر نے حاکم کی زبانی مختصر رپورٹ سنی اور اختر کو اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ نادرہ اپنا سر پکڑ کے دھپ سے صوفے پر گر پڑی۔ تم چلنے کی تیاری کرو، ابھی اور اسی وقت، وہ بولا، اس لیے کہ ساجدہ کراچی میں نہیں ہے، دفتر کا کام چوپٹ ہو رہا ہے، ایم ڈی کا فون آیا ہے کہ فوراً آؤ۔ وہ کس لیے؟ نادرہ نے چونک کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر بولی، صرف ایک رات اور رک جاؤ، کراچی میں ہم اتنی آزادی سے مل اور تفریح نہیں کر سکتے۔ نادرہ نے ایسی نشیلی اور خود سپردگی کی نظروں سے دیکھا جو بجلیاں گراتی تھی، مگر حاکم خان وہاں مزید رکنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ٹھیک 4 بجے وہ نکلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک جیپ آئی جس میں پولیس انسپکٹر تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ملزم تھانے پہنچتے ہی مر گیا۔ نادرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دہشت سے اس کا بدن لرزنے لگا۔ حاکم نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ اسپتال کے سرجن کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔
زہریلا کھانا؟ وہ بولا۔ اس نے آپ کے ہاں جو کھانا کھایا وہ زہریلا تھا۔ اس نے نادرا کی طرف دیکھا۔ وہ چکرا کے فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ حاکم نے سوچا کہ اگر اختر نہ آتا تو پھر اس کی لاش یہاں ہوتی۔ ایک مجرم اس کے لیے محسن بن گیا تھا۔ نادرا نے جو منصوبہ بنایا وہ دھرا رہ گیا تھا۔ آج اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ زندگی کے چور دروازے سے داخل ہونے والی عورت کبھی با وفا نہیں ہوتی۔